لہٰذا ابھی یہ اسلام کے آغوش رحمت میں آئے ہیں اور یہ ساری مارے کھا رہے ہیں، ان ساری ماروں کو کھاتے ہوئے اب تم مقابلہ کر لو کہ تمہارا کیریکٹر کیا ہے اور ان کا کیریکٹر کیا ہے۔ ان 10 خوبیوں میں وہ کیریکٹر کی وہ ساری صورتیں بیان کی ہے۔ یہ ایمان لانے والے جنہوں نے اللہ کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، قرآن کو مانا اور مان کے بیٹھ نہیں گئے کہ جی بس ہم آئے ہوئے ایمان ہو گئے، بلکہ ان فلاح پانے والوں نے اب اپنے ایمان کا عملی اظہار شروع کیا، اور جب تک اس عملی اظہار کو نہیں کریں گے تو مکمل فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں اگر انہیں بھی کچھ مل جائے تو کامیاب مکمل نہیں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اور وہ جب ملے گی جب یہ خصوصیات پیدا ہوں گی۔ تو آؤ دیکھو یہ خصوصیات کیا۔ پہلی خصوصیت تو ایمان سے آ گئی، المؤمنون، وہ ایمان ہے، انہوں نے مان خدا رہا، خداؤں کے تخت انہوں نے سجا رکھے تھے، بیسیوں الہوں کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے، کوئی ان کا حاجت روا تھا، کوئی ان کا مشکل کشا تھا، کوئی بارش برسانے والا تھا، کوئی دولت دینے والا تھا، کہیں سے اولاد مل رہی تھی، کہیں سے کامیابی مل رہی تھی۔ سارے بتوں کو انہوں نے جھٹک دیا، آستینوں نکال دیا دلوں سے، ایک اللہ کے۔ اور جب وہ ایک اللہ کے ہو گئے تو پھر اس ایک اللہ کا حق سے غلامی ادا کرنے کا اقرار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان کیا، اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ عملی اظہار کیا۔ کس طرح کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے، صرف اٹھک بیٹھک نہیں کرتے، یہ ڈنڈ بیٹھ کے نہیں لگاتے، یہ جلدی سے جلدی پڑھ کے بھاگنے کی بات نہیں کرتے۔ اچھا آپ کی طلعت کے لیے رکھتے ہوں جو پڑھے لکھے بھائی ہیں ان کے علم میں خود قرآن مجید کہتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے مشرکین، کیونکہ صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں پہلے سے موجود ہے، اسی کو قرآن نے استعمال کیا، اور رات یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی نماز کیا ہے، ان کی نماز یہ ہے کہ کعبے کے آس پاس آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ان کی نماز یہ۔ تو ان کی نماز وہ نہیں ہے، ایمان لانے والوں کی ان کی نماز ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ خشوع اختیار کرتے ہیں اپنی نماز۔ خشوع نام ہے دل کی اس کیفیت کا کہ کسی سے دبنا، کسی سے ڈرنا، کسی کے سامنے اظہار عاجزی کرنا، کسی سے لو لگانا، کسی کا ہو جانا۔ جس کو بڑا مانا ہے اس کی بڑائی کا اظہار دل میں بھی، اور جب دل میں ہوگا تو وہ جسم سے ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں، بات آپ انشاءاللہ واضح سمجھ میں آئے۔ ایک شخص نماز پڑھا، آپ نے دیکھا تو بار بار داڑھی میں ایسے خارج بھی کرتا جا رہا، اور ہم تو مصیبت ہے، اسی مصیبت میں عام مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نماز کی نیت باندھ کے ہی ہمیں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، جسم کی خارش بھی یاد آ جاتی ہے، کبھی یہاں سے کھل جاتی ہے، کبھی یہاں سے کھل جاتی ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی، جلدی جلدی وہاں سے وضو کر کے دوڑے، اور اب آستینے اتارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صرف اس خیال سے دوڑ رہے ہیں کہ رکعت نہ نکل جائے، کیونکہ رکعت نکل جائے گی تو ان بیچاروں کے 2-1 منٹ اور ضائع ہو جائیں گے، 1 رکعت اور بننی پڑے گی۔ اس 2 منٹ میں پتہ نہیں کون سے راکٹ پہ بیٹھ کے ایک امریکہ جائیں گے، ایک برطانیہ جائیں گے، پھر ادھر دوڑ کے آتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں دوڑ کے چلنا منع ہے، صرف مسجد میں دوڑ کے چلنا ہی منع نہیں ہے، بلکہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہا ہو وہ اپنے گھر سے چلتے ہوئے نمازی ہے، اسے وقار اور تمکنت کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ وہ آدمی جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ اپنی انگلیاں نہ چٹکائے، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کھیلتا ہوا نہ آئے، اللہ کے حضور حاضری کے لیے آ رہا ہے، سج کے آئے، دیکھ بھال کے آئے۔ آپ کو بھی خدا نہ خاصہ کبھی کسی عدالت میں پیش ہونے کا اتفاق ہو تو بتائیں کس طرح جاتے ہیں؟ اللہ سے کس جج کے ہاتھ میں چاہتے کہ کیا ہے؟ نہ موت نہ زندگی، نہ صحت نہ بیماری، نہ عزت نہ بے عزتی، کیا لیتے؟ اور اس کے کمرے میں گھستے ہوئے سانسیں رکنے لگتی ہیں، سگریٹ منہ میں ہو تو باہر پھینک جاتے ہیں، موبائل ہو تو بند کر دیتے ہیں۔ اگر دیسی ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے تو وہ اوڑھ کے اندر جاتے ہیں، یہ آداب عدالت ہے۔ یعنی یہ ٹوپی جو میں نے اوڑھ رکھی ہے، جنا کے اوڑھی ہوا آپ نے، کراکلی اوڑھی ہوا آپ نے، کپڑے کی ٹوپی اوڑھی ہوا آپ نے، تو اسے اتار کے نہیں جائیں گے، اسے پہنے ہوئے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے انگریزی ٹوپی اوڑھی ہوئی، یعنی ہیٹ لگایا ہوا ہے، تو اسے اتاریں گے تب عدالت میں جائیں گے۔ ہیٹ لگا کے کوئی آدمی عدالت میں نہیں جا سکتا، یہ توہین عدالت میں شمار ہوتا۔ تو یہاں تو یہ حال، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو وہ حال کہ پتہ ہی نہیں کہاں آ رہے اور نماز پڑھ رہے ہو، یہ نہیں پتہ کہ کس کے سامنے پڑھے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ وہاں سے وضو کر کے دوڑا تو اب وہ آستینیں نیچے اتارا اور جلدی سے اللہ اکبر کہا، ایک آستین اتر گئی تھی، دوسری باقی تھی، اب حالت نماز اس دوسری کو اتارتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دوسری نہ بھی اترے تو بازو سطر میں شامل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ صرف افضل ہے کہ آپ کی آستینیں نیچے اتری ہوئی ہیں، لیکن اگر نہیں اتری، کیونکہ اگر آستینیں سطر میں شامل ہوتی تو وہ شرط میں نماز نہ ہوتی۔ اگر آپ نے وہ شرٹ پہن رکھی ہے جس میں ہاف آستین والی، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی۔ خواتین کی آستینیں ان کی کلائی تک ڈھکی ہوئی نہیں ہوں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے جسم کا سارا حصہ سطر ہے۔ انہیں عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں عورت کہتے ہیں اس شرمناک حصے کو جسے ڈھکنا ضروری ہو، ورنہ عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ یا مرأة اور یا النساء۔ عورت کہتے ہیں ڈھکنے والی چیز، تو عورت تو سر سے پیر تک ڈھکنے والی چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بھائی وضو کر کے آپ آئیں، آرام سے آئیں، ایک رکعت نکل جائے گی، بعد میں پڑھ لیجیے۔ اچھا اب نماز میں کھڑے ہیں تو ہل رہے ہیں، یہ خشوع کے خلاف۔ اس کے علاوہ سجدے میں آپ گئے تو آپ کے سارے انگوٹھے سمیت ساری انگلیاں کھڑی ہونی چاہیے قبلہ رخ، اور جب آپ قیام میں کھڑے تو کبھی انگوٹھا اٹھا رہے ہیں، کبھی پنجہ اٹھا رہے ہیں، کبھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ذرا عدالت میں جا کے کرو تو انہیں عدالت میں اندر کر دے گا، دفعہ 30 کا مجسٹریٹ بھی اگر ہوا۔ یہ ساری باتیں مفسد نماز ہیں۔ آپ کو صرف اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کے سجدے کے سامنے کوئی اذیت دینے والی چیز ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کنکر ہے، وہ چبھے گا تو ایک دفعہ اسے ہاتھ سے ہٹا دیں، 2 دفعہ ہٹائیں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلے کی بات نہیں آ گئی، بات اس لیے آ گئی کہ یہاں خشوع کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، اسے تو آپ بیکار کریے۔ ہماری کوشش ہوتے وقت جلدی سے نمٹائیں جس طرح سے بھی ہو، اور پھر جلدی سے بھاگیں۔ خیال پر کوئی پابندی نہیں، جو خود آ رہا ہے مگر روکیے نہیں، آئے جائے تو کوئی بات نہیں۔ خیال لا رہے ہیں خشوع سے باہر، اور حساب کتاب کر رہے ہیں تو بالکل ہی باہر ہے۔ پھر آپ اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، وقت بہت لگا دیتا ہے جی،